من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات ہمارے اس 9 مجالس کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار ہے، اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ انسان یا جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں. کل کی مجلس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ انسان اس حالت میں تھا کہ وہ ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ نام لینے کے قابل، ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مختلف اشیاء سے بنے ہوئے نطفے سے بنایا، خلق کیا، اور اسے آزماتے ہیں. اس لیے اسے ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھایا. اب وہ چاہے تو شکر کرے یا چاہے تو کفر اختیار کرے. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اگر ترقی انسان کی سب سے پہلی چیز جس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کا معنی سمجھا جائے کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے، نطفے سے شروع ہوتی ہے، تو نطفے کی حالت سے نکل کر جو انسان ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اس نے تمہیں نکالا اپنی ماؤں کے بطون سے، رحموں سے، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب جب تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سمیع بھی ہو اور بصیر بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سننے کی بھی صلاحیت تھی اور تم میں دیکھنے کی بھی صلاحیت تھی. انسان جب پیدا ہوتا ہے بتلاتے ہیں کہ ایک عام بندر کا بچہ جو کام کر سکتا ہے وہ انسان کا بچہ پیدائش کے بعد نہیں کر سکتا. جو پیدائش کے بعد انسان کا بچہ نہیں کر سکتا، بندر کا بچہ انسان کے بچے سے عقلی طور پر زیادہ بہتر ہوتا ہے. جتنی اس کی سمجھ پیدائش کے وقت ہوتی ہے اتنی سمجھ انسان کے بچے کو نہیں ہوتی. سوائے ماں کا دودھ پینے کے
یہ اور کچھ خاص کام نہیں کر سکتا. چمپینزی کا بچہ بڑی تیزی سے بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے. ہرن کا بچہ پیدا ہونے کے لگ بھگ فوراً بعد دوڑ پڑتا ہے. اب یہ انسان کی کمزوری ہے یا انسان کی طاقت ہے؟ بدنی لحاظ سے ابتدائی بدنی کام کرنے کی بنیاد پر تو انسان جانوروں سے بھی کم لیول پر پیدا کیا جا رہا ہے. اب اسے اگر بلندی مل رہی ہے تو اس کی بلندی کا سبب ہے اس کا سمیع ہونا اور اس کا بصیر ہونا. اس کی بلندی کا سبب اس کا بدن نہیں ہے، اس کا سمیع ہونا ہے اور اس کا بصیر ہونا ہے. سمیع اور بصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عقل کے سائے میں دیکھ کر سمجھے اور عقل کے سائے میں دیکھ کر سنے. وہ انسان جو عقل کو استعمال نہیں کرتا اسے سمیع نہیں کہا جاتا. جو انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا اسے بصیر کہا نہیں جاتا. اس کی دلیل میں نے کل ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ دی تھی. اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. تو اللہ تو آنکھ نہیں رکھتا. تو انسان کو وہ لقب دے کر کہ تو بھی سمیع ہے، تو بھی بصیر ہے، کیونکہ میں نے تجھے سمیع اور بصیر بنایا، اس بات کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم میں وہ قدرت ہے کہ جو تم چاہو تو اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ سکو. وہ اعلیٰ ذاتی پیمانے کا سمیع بصیر ہے، تم اس کے مخلوق ہونے کے ناطے سمیع بصیر ہو. تمہاری نظر اگر سمیع اور بصیر نہیں بنی، تمہارے کان سمیع اور بصیر کے دائرے میں نہیں آئے تو تم پھر کوئی آزمائش میں کامیاب ہونے والے نہیں ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہم پر عائد کی جا رہی ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے اسے نطفہ امشاج سے خلق کیا آزمانے کے لیے، اور اسے ہم نے سمیع اور بصیر بنا دیا. ہماری سماعت اور ہماری بصارت اگر عقل کے دائرے میں کام کرنے لگے گی تو وہ حقیقی طور پر آزمائش پر پوری اترے گی. اگر عقل کے دائرے سے باہر کام کرے گی تو پھر آزمائش میں پوری نہیں اترے گی. تو اب پتہ یہ چلا کہ ہم کو جو عطا کیا گیا ہے، ہم کو جو عطا کیا گیا ہے وہ فقط اور فقط ہماری آزمائش کے پوائنٹ آف ویو سے. سلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ وسلم. اگر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، میری گفتگو آج کی شروع ہو رہی ہے، میری گفتگو آج کی شروع ہو رہی ہے، اگر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ آنکھ اور یہ کان عقل کے دائرے میں رہ کر سننا اور دیکھنا شروع نہیں کریں گے تو ہم آزمائش کے درجے میں فیل ہو جائیں گے. تو جب کسی کو دی گئی نعمت ایک مقصد کے ساتھ ہو اور وہ اس مقصد کو بھول جائے تو وہ نعمت کا شکر کرے گا یا کفر کرے گا؟ توجہ کم ہوتا ہے. اگر ہم کو یہ احساس اس دنیا میں نہیں رہے گا کہ ہم کو آزمانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے،
یہ ہم کو آزمانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو ڈیزائن کیا گیا ہے آزمائش کے لیے، تو ہم نے فقط آئینہ دیکھنا سیکھا ہے. ہم نے فقط آئینہ دیکھنا سیکھا ہے. آئینہ تو بڑا چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیتا ہے. اپنی صورت اور شکل چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیتا ہے. بڑے ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اپنی حقیقت نظر آ جائے. ہم کو اپنی حقیقت نظر آ جائے. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اے رسول، قرآن کی آیت، اے رسول ہم نے تمہارے سامنے سے پردہ اٹھا دیا کہ تم اب قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو، جہاں پر ایک گواہ اور ایک ہانکنے والا ہر انسان کو دوڑاتا ہوا لا رہا ہے. ایک گواہ اور ایک ہانکنے والا. اور آج تمہاری نظر بہت گہری ہو گئی ہے، اس لیے تم وہ دیکھ رہے ہو. تو ہماری نظر بھی اسی طریقے سے گہری ہو سکتی ہے جس طرح رسول کی نظر گہری ہوئی ہے. اب اور ایک قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے یہاں تو ان کے سامنے پردہ پڑا تھا میری یاد کا. توجہ کم ہوتا ہوں. ان کے سامنے میری یاد کا پردہ پڑا تھا، اور یہ غور سے سننے والے بھی نہیں تھے، یعنی ان کے کان پر بھی پردے پڑ چکے تھے. یہ انسان ہے، یعنی ذکر خدا کی اہمیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ ذکر خدا کی اہمیت کو دیکھ نہیں سک رہا تھا. دنیا میں ذکر خدا کو دیکھا کیسے جاتا ہے؟ دنیا میں قیامت کے منظر کو دیکھے کیسے جاتا ہے؟ ورنہ اللہ تو وہ چیز جو دیتا نہیں اس کا سوال نہیں کرتا. جو دیتا نہیں اس کا سوال نہیں کرتا. اب سوال کا معیار دیکھیے اور اپنی ذمہ داری. سوال کا معیار دیکھیے اور اپنی ذمہ داری. تمہارے میں میرے ذکر کی اہمیت اتنی واضح ہونی چاہیے تھی کہ تمہاری آئینے میں دیکھی ہوئی شکل سے زیادہ میری ذکر کی اہمیت تمہیں نظر آنی تھی. تم نے اپنی صورت ناک آنکھ کو غور سے دیکھ لیا اور میری یاد کو بھلا دیا. کیا تمہارے پاس پردہ نہیں تھا میری یاد کا؟ کیا تمہارے پاس میری یاد کا پردہ نہیں تھا؟ دنیا میں اگر یہ پردہ تمہارے روح پہ سے اٹھ جاتا، تمہارا درون روشن ہو جاتا، اگر تم ان کی بات مان لیتے کہ جنہوں نے تمہیں کتاب بھی دی اور نور بھی دیا، تم اس کتاب سے بھی بے پرواہ رہے اور اس نور کے ساتھ بھی تم نے انصاف نہیں کیا جو میں نے کتاب کے ساتھ وارد کیا تھا. اہل بیت کی تعلیمات میں وہ کیفیت موجود ہے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں ان کی بات سننے اور ماننے والوں پر برملا ہو جائیں، عیا ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ اپروچ صحیح رہے. شرط یہ ہے کہ اپروچ صحیح رہے. اگر اپروچ صحیح نہیں رہے گی، اور اپروچ صحیح تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ڈیزائن کیے گئے سمجھیں آزمائش کے لیے. میں مثال جوانوں کو دے رہا ہوں. کوئی اگر کرکٹ میں بیٹنگ کرنے جا رہا ہو اور اسے یہ احساس نہیں ہو کہ وہ آؤٹ ہو سکتا ہے، تو وہ کتنی دیر تک باقی رہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ ہونے سے پہلے بچ جائے. صحیح ہے یا غلط؟ اس کی پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں
کہ جس کے نتیجے میں جو میرا مقصد ہے جا کر کھیلنے کا وہ فوت نہ ہو جائے۔ میں یہ سادی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تقوی اسی کا نام ہے دین میں، کہ جہاں پر انسان اس کیفیت کو پانے لگتا ہے، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تقوی گھوڑے کی اس چال کو کہتے ہیں کہ جو پتھریلی زمین پر چلتا ہے۔ گھوڑے کو اپنے پیر کی اہمیت معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ جس دن میرا پیر گیا اس دن مجھے مار ڈالا جائے گا۔ گھوڑا بغیر پیر کے زندہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی پوری حیات اس کے پیروں کی قدرت پر ٹکی ہوئی ہے۔ جس دن پیر گیا اس دن حیات ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتھریلی زمین پر پیر پھسلنے کا امکان ہے، پیر ٹوٹنے کا امکان ہے، ایسے احتیاط سے پیر رکھتا ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اب قرآن تقوی اللہ کہہ رہا ہے، قرآن تقوی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا تقوی۔ اگر ذہن میں یہ احساس ہے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، ایک نہیں کئی آئے تھے، یحسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن کیا ہے؟ کیا یہ لوگ گمان، اور ایک آیت میں گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو ہم نے جو بنایا ہے، اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں۔ ہم اسے یوں ہی چھوڑنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، اور اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑنے کے لیے بناتے تو ہم یہ 1,24,000 پیغمبر اور ان کے ساتھ ہزاروں ائمہ دوران تاریخ، میں ہزاروں سے مراد اسلام کے ائمہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو رسول کی روایت میں جو اہل سنت اور ہمارے یہاں دونوں میں کامن ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ واضح ہے، آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی، ہمارے یہاں بھی مل جائے گی۔ مگر دوران تاریخ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے انہیں قرار دیا ائمہ، امام، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین کر لیا۔ یہ دو بڑی کوالٹیز ہوتے ہیں اماموں کی، کیا کہ صبر اور اللہ کی آیات پر، نشانیوں پر پورا یقین رکھنا۔ وہ یقین وہ صبر کو محکم کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے۔ جیسی بھی آزمائش ہو یقین میں اضافہ ہوتا ہے، صبر ٹوٹتا نہیں۔ جیسی بھی آزمائش ہو یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، صبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، صبر ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا امام اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ تو اب آپ بولے کہ اگر ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے تو ہم اس بیٹسمین کے جیسے ہو جائیں گے جس کو آؤٹ ہونے کا تصور نہیں ہے۔ میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں، اور وہ بیٹسمین آؤٹ ہو جائے گا، وہ ان چیزوں کی طرف نظر نہیں رکھے گا جو سبب بن سکتے ہیں اس کے آؤٹ ہونے کے۔ اسی طریقے سے انسان جب ذہن سے اپنے یہ تصور کو دور کر لیتا ہے کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے بھیجا ہے، ایسے ہی بھیجا ہے، تو وہ یہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ پوری خوبیوں کو کہ جو آزمائش کی کیفیت کو اپنے آپ پر ڈھالنے کے نتیجے میں انسان میں ظاہر ہوتی ہیں، ان سے فاقد اور خالی ہو جاتا ہے۔ توجہ کا محتاج ہو، انسان میں خوبیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں؟ اس کے احساس ریسپانسبلٹی سے، اس کے یہ احساس سے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، کنٹینیولی آزمایا جا رہا ہے، سوتے میں بھی آزمایا جا رہا ہے، جاگتے میں بھی آزمایا جا رہا ہے۔
میری زندگی میں بھی مجھے آزمایا جا رہا ہے، میری موت میں بھی مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ مسلمان کے منہ سے نکلنے والے جملے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے انسان؟ میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری نماز، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ جان گیا ہے کہ انا للہ، ہم بے شک اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف بازگشت کرنے والے ہیں۔ یہ احساس انسان کے ذہن پر طاری ہو گیا، انسان میں خوبیوں کی پیدائش اور اضافہ ہونا شروع ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بیسس کو صحیح نہیں کریں گے اور بیسکس ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے پھر بھی نتائج صحیح ہو جائیں گے۔ اس بلڈنگ کا، جس بلڈنگ کا فاؤنڈیشن صحیح نہیں بنایا گیا ہو، ظاہر میں تو اونچی نظر آئے گی لیکن دوام نہیں پائے گی۔ ظاہر میں تو اونچی نظر آئے گی لیکن دوام نہیں پائے گی۔ ہم اس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جسے مضبوط پایوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہو، اور ایمان کے پائے مضبوط پائے ہوتے ہیں۔ اللہ جو پائے بناتا ہے وہ مضبوط پائے ہوتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر کمزور پایوں کی بات کی گئی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کیا تم نے مکڑی کا جالا نہیں دیکھا؟ سب سے کمزور گھروں میں جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو انسان کو کیوں بتلا رہا ہے مالک تو اس سے بھی کمزور گھر بنا کر اتراتا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ قرآن آئی کس کے لیے؟ ہدی للمتقین یا ہدی للناس؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ پھر آگے کی گفتگو، یہ بات جو کہی جا رہی ہے ہدی للمتقین، آگے کی آیتوں میں ہدی للناس بھی آیا ہے قرآن میں۔ یہ ہدی للناس، یہ ہدی للمتقین میں اوہن البیوت لبیت العنکبوت کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدی للمتقین ہے۔ ہم اپنے پایوں کی طرف نظر کریں، ہم اپنے پایوں کی طرف نظر کریں، آیا ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط کر رہے ہیں یا مضبوط نہیں کر رہے ہیں؟ اب آ کر دیکھیں، آیا کوئی فاؤنڈیشن دلیل کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے یا دلیل کے نہ ہونے پر مضبوط ہوتا ہے؟ اندازے پر اگر کوئی فاؤنڈیشن بنایا گیا اس کی بقا کا امکان کیا ہے؟ اور یقین کی بنیادوں پر، اصولوں کی بنیادوں پر، سوائل ٹیسٹنگ کرنے کے بعد، اسٹرینتھ آف میٹیریلز کے پورے جو تحقیق ہوئی ہے اس کے اوپر توجہ کرنے کے بعد، ایک اسٹرکچرل انجینئر جب آ کے کہتا ہے کہ اتنے ہی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے، زمین کی کوالٹی کے مطابق آپ کو اتنی سیمنٹ، اتنی وڈتھ اور لینتھ کا پلر آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں 5 منزلہ 6 منزلہ یا اس سے زیادہ اور جس طریقے سے بھی ہو۔ تو یہ سب حساب اور کتاب کی، تو ہم اپنے دنیاوی گھر پورے حساب اور کتاب سے بناتے ہیں۔ چھوٹی بھی غلطی ہو جائے گی تو آگے چل کے دیواروں میں تڑک آ جائے گی اور وہ دراڑ ہم کو پسند نہیں آئے گی، وہ گھر جس کو ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ حتیٰ تاکل یقین، ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ ہم سب جو بنا رہے ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور جو جانے والا نہیں ہے اس کے فاؤنڈیشنز کے لیے، اور کیا اللہ نے دنیاوی فاؤنڈیشنز بنانے کے لیے انسان کو عقل دی؟
آنکھ دیے کان دیے کہ یہ دنیاوی گھر بنا لے، یا اس لیے دیے کہ اخروی گھر بنا لے؟ دنیاوی گھر تو معمولی چیز ہے، وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن میں کئی ایسی قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو پتھروں کو توڑ کر اپنے گھر بنا لیتے۔ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون کے جو پیرامڈز بنا لیے، کیسے پیرامڈ، جو گئے ہیں وہ جانتے، میں تو نہیں گیا۔ آج تک لوگوں کی عقلیں حیران ہے کہ وہ اتنے بڑے پتھر لائے کیسا گئے اور اوپر پہنچائے کیسا گئے۔ یہ سب کچھ مگر کس چیز کے ذہن میں؟ تم جو آخرت کا گھر بنانا سیکھ لو گے نا، پھر دنیا میں تم سے اچھا گھر کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو انسانی ترقی کی بات ہو رہی نا، جو تم آخرت کا گھر بنانا سیکھ لو گے تو دنیا میں تمہارے گھر سے بہتر گھر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس گھر میں تم کمزور کو سہارا دو گے، اس گھر میں تم اپنے غریب رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلاؤ گے، تمہیں یہ احساس ہوگا کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب مجھے دیا، احسن کما احسن اللہ الیک، جو قارون کو اللہ نے کہا تھا تو نیکی کر دے جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کیا ہے، اس دائرے میں آ جاتا ہے، نہ فقر رہتا ہے نہ اکڑ رہتی ہے۔ لیکن جو آخرت کا گھر نہیں بنانا چاہتا، اس کو اپنی دولت، اپنا مقام، اپنی عظمت اتنی زیادہ دکھتی ہے کہ وہ پھر غریب کا، کمزور کا خیال رکھنا تو دور کی بات، ہزاروں کروڑوں غریبوں کا پیسہ لے کر اپنا محل تیار کر لیتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں غریبوں کا پیسہ لے کر اپنا محل تیار کر لیتا ہے۔ آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا؟ ہم نے کیا یہ نہیں دیکھا؟ آج کل جو پولیٹیکل کرپشن تمام کی تمام دنیا میں ہے، یہ آخرت کا گھر بنانے والے کر رہے ہیں یا دنیا کا صرف گھر بنانے والے کر رہے ہیں؟ بولیے، آخرت کا گھر جو نہیں جانتے بنانا، ان کو یہ گھر بنانے کے لیے اتنوں کو لوٹنا پڑ رہا ہے۔ بھوکے کی بھوک، بیمار کی بیماری، یتیم کی بے بسی، یہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں کہ خود کو حالت آزمائش میں نہیں دیکھ رہے ہیں، خود کو اللہ کی بندگی سے باہر لے جا چکے ہیں۔ جو اللہ کا نہ بن سکا وہ کس کا بن سکتا ہے؟ جب انسان میں وہ وسعت نہیں آتی کہ وہ اللہ کا بن جائے، اللہ کسی معمولی چیز کو نہ بنایا ہے نہ معمولی چیز کو قبول کرے گا۔ اللہ نے نہ کوئی معمولی چیز بنائی ہے، انسان کو بنا کر تبارک اللہ احسن الخالقین کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے؟ شیطان کو اس کا سجدہ نہیں کرنے پر اپنی بارگاہ سے باہر نکالا ہے، مذموما مدحورا کہہ کر، یا نہیں کیا ہے؟ تو معمولی چیز بنایا نہیں ہے تو معمولی چیز قبول کیوں کرے گا؟ کسی 10ویں جماعت کے بچے سے آپ 2+2 کا سوال کریں گے کیا؟ کسی 10ویں جماعت کے بچے سے آپ یہ سوال کریں گے کہ 2x2 کیا ہوتا ہے یا 2+2 کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آخرت کے مناظر دنیا میں دکھانے اور دکھلانے کی قوت کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ جب علی نے کہا کہ میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، لیکن میں نے اللہ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے اللہ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو علی ہم کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھیں گے اگر کوشش کرو گے میرے راستے پر۔ اگر سلمان کوشش کریں کہ اللہ کے نور کو اپنے دل سے دیکھیں تو سلمان کو میسر نہیں ہوگا۔
پھر حجت کیا باقی رہی؟ مالک وہ دیکھ کر عبادت کرتے تھے، ہم تو بنا دیکھے عبادت کر رہے تھے، اور بنا دیکھے اس لیے کر رہے تھے کہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو تو حجت کیوں بناتا ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط درمیانی قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہنا اور رسول تم پر گواہ رہیں گے۔ مالک وہ کچھ اور دیکھتے تھے، رسول کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ تو نے ان کے پردے اٹھا دیے اور وہ آخرت کے مناظر دیکھ رہے تھے، ہم کو کون سے مناظر دکھایا؟ علی نماز پڑھ رہے تھے اپنے دل کی آنکھ سے تجھے دیکھ کر، ہم کو تو اپنی آنکھ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئی، ہم اپنی آنکھ اور اس کے کرتبوں میں ہی پھرتے رہے۔ اب تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت بنیں گے۔ مالک کے غضب ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ ان کو مثال جب بنایا تھا تو اس لیے بنایا تھا کہ تم بھی ان کے راستے پر چل سکو، وہ جو دیکھ رہے ہیں تم بھی کسی شکل سے وہ دیکھ سکو۔ وہ اگر اس طرف دیکھ رہے تھے، اس حد تک دیکھ رہے تھے، اس حد تک دیکھنے کی ضرورت اور ذمہ داری ہم نے تم پر نہیں دی۔ رسول کی نظر جہاں تک جا رہی تھی، رسول سے ہم نے رسول کا کام لینے کے لیے وہ دکھایا۔ علی کی نظر جہاں تک جا رہی تھی، وہ علی سے علی کا کام لینے کے لیے دکھایا۔ ہم نے تم سے امام کا کام لیا ہے کیا؟ ہم نے تم سے رسول کا کام لیا ہے کیا؟ ہم نے تم سے وہ نہیں لیا، لیکن عبادت کی جو شرطیں ہیں، اللہ کے ذکر کا پردہ اٹھا لیا جائے دنیا میں تمہاری نظروں سے، تمہارے گناہوں نے وہ پردے کو باقی رکھا۔ تم کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم بصیر ہو، تو وہ پردہ تمہارے لیے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تم بصیر نہیں بننا چاہتے، اس لیے وہ پردہ اٹھتا نہیں۔ تم بصیر بننا نہیں چاہتے، اس لیے وہ پردہ اٹھتا نہیں ہے۔ تم سمیع بننا نہیں چاہتے تو ہماری آواز تمہارے کانوں میں اور دل میں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عجیب مخمسے میں ہم آگے بڑھ گئے، یہ عجیب مخمسے میں آ کے ہم بڑھ گئے کہ دنیا کے کام ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، آخرت کے کام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ تو دنیا کی چیزوں کو اچھا جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بہت زیادہ غافل ہیں۔ یہ ان کی علم کی انتہا ہے، بلوغ ہے۔ یہ اللہ شکایتاً عرض کر رہا ہے قرآن کہ انہوں نے آخرت کے تعلق سے علم کو جو ان کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، وہ اس علم کے بارے میں غافل ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا إِنَّهُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کو ہم نے قلب دیے، سوچنے کی صلاحیت دی، انہوں نے سوچا نہیں۔ ان کو ہم نے آنکھ دیے، انہوں نے دیکھا نہیں۔ ان کو ہم نے کان دیے، انہوں نے سنا نہیں۔ یہ تو جانور جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ اس لیے کہ یہ غافلین میں سے ہیں۔ جانور کو قیامت کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کو دنیا کے لیے بنایا گیا ہمارے کام میں۔ تم نے ہاتھی کو کام میں لا لیا، تم نے گھوڑے کو کام میں لا لیا، تم نے بھیڑ بکری گائے بیل بھینس ہر چیز کو کام میں لا لیا۔ تم میں اتنی قدرت ہو گئی کہ ہاتھی کو تم کیا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کو چینوں میں باندھ کر کراتے رہے۔ تم جس چیز پر چاہتے تھے تسلط پیدا کرتے گئے۔
تم نے گھوڑوں کو سواری کے قابل بنا لیا، تم نے کیا کیا نہیں کر دیا، ہم نے تمہیں طاقت دی، تم نے آسمانوں کو طے کر لیا، تم نے کشتیاں دوڑا دی، یہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا۔ ایک ایک آیت آپ قرآن کی پڑھتے جائیے ان سب کے بارے میں، ایک ایک آیت ان سب چیزوں کے بارے میں۔ کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہم کو ہدایت دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم جا کدھر رہے ہو۔ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اینا تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو۔ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہے کر لو، تم جو چاہے کر لو، جو تم کرتے ہو وہ اس پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس کا نظر رکھنا اور ہمارا نظر رکھنا، یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ ہمارے پر نظر رکھ رہا ہے، اللہ کوئی بیکار چیز پر نظر بھی نہیں رکھتا۔ قرآن کی آیت ہے ہم ان کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں رخ نہیں کرے گا اللہ ان کی طرف، بیکار ہو گئے۔ تو اگر کام والے بننا ہے تو اللہ کی نظر ہماری طرف آنی چاہیے، اس لیے بار بار قرآن میں بھی ہے اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب آ جائیں گے تو اللہ کو بہتر سمجھ سکیں گے، وہ راستے ہم کو سمجھ میں آنے لگیں گے کہ جو اللہ سے قریب آنے کے علاوہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم وہ راستوں کو پالیں کہ جو اللہ سے قریب ہونے کے نتیجے میں ملتے ہیں بغیر اللہ کے قریب ہوئے۔ ایسی بات ہے کہ میں پانی پینا چاہوں اور پانی کسی شکل سے، نہ گلاس کے ذریعے سے، نہ کوئی اسٹرا کے ذریعے سے، نہ اور کوئی طریقے سے میرے منہ تک نہیں آ رہا۔ اگر میرے منہ تک پانی نہیں آ رہا ہے تو میں پانی نہیں پی سکتا۔ اسی طریقے سے اگر مجھے خدا کی قربت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی جب مولا فرماتے ہیں، اس کے آگے کے جملے غور کرنے کے، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں آسمانوں کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ ارے مولا یہ کیوں؟ دنیا کے راستے تم کوشش کر کے بعد میں جان بھی لو گے، لیکن اوپر والے آسمانوں کے راستے تم میرے بتلائے ہوئے طریقوں پر اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی اور بتلانے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں پوچھ لے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ غور فرمائیے اہل بیت کی تعلیمات کو، غور فرمائیے قرآن کی آیت، اس کے بعد اس رسول کی حدیث کو، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ والحکمۃ اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، سبھی کے پاس موجود ہے، متفق علیہ، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر۔ اور کہہ رہا ہے ثقلین، ثقلین بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ، ثقلین سے مراد ہوتی ہے گراں بہا چیز۔ ثقلین دو گراں بہا چیزیں، بہت ہی امپورٹنٹ ایکسپینسو چیز، اور ثقلین مراد ہے، ثقلین اگر ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا تو ویسے ہی جاتا ہے، ثقلین اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو مہم توشے۔ توشہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ مصرف کے لیے یا مصرف نہیں کرنے کے لیے؟ جو توشہ رکھے اور اسے مصرف نہ کرے تو وہ توشے کا اسے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کتاب اللہ و اطرتی ایک عملی روپ ہے جس کو ہم قرآن ناطق کہتے ہیں، اور ایک قرآن صامت ہے جو قرآن ہے، کتابی شکل ہے۔ کتاب کو زندہ کرنے کا کام ان کا ہے، اور انہوں نے اسے کیسے زندہ کیا یہ دیکھیے آپ تاریخ۔ اور آیا کسی نے ویسے زندہ کیا ہے تو ہماری آرزو ہے کہ ہم جائیں اور ان سے سیکھیں۔ ہم ائمہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں کوئی تعصب ہے، ہمیں کوئی تعصب ہے کہ ہم فلاں کو نہیں مانیں گے فلاں کو مانیں گے۔ ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں مانتے، ہم ہدایت کے طالب علم ہیں، ہم ہدایت سیکھنا چاہتے ہیں۔
اگر ہدایت ہم کو قرآن اور اہل بیت سے مل رہی ہے تو ہم وہاں سے لیں گے، کہیں اور سے وہ لیول کی پیورٹی کی اگر ہدایت مل رہی ہے تو ہم نہیں کہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایمان کے راستے میں امپیورٹی بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ گناہ انسان پر ایک بوجھ کی طرح ہے اس کی اوپر، اور اگر بوجھ لے کر آدمی حرکت کر رہا ہے تو زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، چاہے کتنا طاقتور ہو، اس پر بوجھ لاد دیا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں جا سکتا، اور بوجھ بڑھتا جائے گا تو حرکت تند ہونے کی جگہ کند ہوتی جائے گی، کم رفتار آخری میں تھک کر رک جائے گا اور بار امانت کو گرا دے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کو دیا، زمین کو دیا، پہاڑوں کو دیا۔ ہم نے اپنی امانت سنبھالنے کے لیے آسمانوں کو دیا، زمین کو دیا، پہاڑوں کو دیا، انہوں نے اسے سنبھالنے سے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ یہ تو بہت زیادہ ظالم ہے، یہ بہت زیادہ جاہل ہے۔ یہ ہوتا ہے امانت۔ ہم پر امانت آ چکی ہے، ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن چکے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہہ دیا ہے ہمارے آنے سے پہلے کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، قرار دے رہا ہوں۔ انی، بے شک میں، جاعل، قرار دے رہا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ فارسی میں ایک مشہور شعر ہے، آسماں بور امانت نہ توانت کشید اور اے فال بنا میں منے دیوانے زدند۔ آسمان جو امانت کو نہیں اٹھا رہا تھا، مجھ جیسے دیوانے پر یہ امانت کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اب کون دیوانہ ہے، کون شانہ ہے، وہ آخرت میں معلوم ہو جائے۔ دنیا میں بہت سے ایسے شانے آخرت میں دیوانے نظر آئیں گے اور بہت سے دیوانے شانے نظر آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھ کس کو رہے تھے اور کیوں؟ تو بات ہماری یہیں پر شروع ہوئی تھی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم حالت ذمہ داری میں ہیں۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ احساس آپ لوگ کر لیتے ہیں کہ آپ حالت ذمہ داری میں ہیں، حالت آزمائش میں ہیں، تو آپ کی حرکت، آپ کی ترقی بالکل ہی الگ ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کے لیے نہیں بنے ہیں، آپ وہ نہیں کریں گے، اور جو چیز کے لیے آپ بنے ہیں آپ وہ کرتے جائیں گے۔ آپ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں، آپ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں گناہ کرنے کے لیے بنا نہیں ہوں تو آپ گناہ سے بچیں گے۔ ایک دم اگر نہیں بچتے تو کم کم ہو کر بچیں گے، اور اسی عنوان سے کل میں نے اشارہ کیا تھا، یحب التوابین کہتا ہے اللہ، میں گناہ سے بچنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، ہٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں گناہ سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ بہت زیادہ چھوٹ دینے والا ہے۔ ہم یہ نہ گھبرائیں، میں آگے کی مجالس میں انشاءاللہ اس کی توضیح دوں گا کہ اللہ ہم کو شدت کے ساتھ پکڑنا نہیں چاہتا۔ اگر ویسا ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے قرآن شروع نہ ہوتا۔ اس کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا سکھا رہا ہے، ورنہ قرآن میں آئے تھے مجھے تمہارے عذاب سے کیا کام، مجھے
تمہارے عذاب سے کیا کام؟ اللہ انسان کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلندیوں کو طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آزمائش کا احساس نبتلی ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم اسے آزمائیں گے اور نتیجتاً اسے ہم نے سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ یہ بہت بہت ہی توجہ کے قابل نقطہ ہے کہ جو میرے جوان بھائی غور کریں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک آیت اس سے پہلے کہ مسائل کی طرف رخ کروں، إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آخری آیت، اور نہیں آپ کو ستانا۔ اگر چاہتا تو تمہاری جگہ کسی اور کو لے آتا، تمہیں ہٹا دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آتا۔ یہ جان لو کہ یقیناً وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہ جان لو کہ وہ یقیناً سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو آزمائش میں ڈالا ہوں اور میری قدرت یہ ہے کہ چاہوں تو تم کو ہٹا دوں اور دوسروں کو تمہاری جگہ پر لا دوں۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کو ہٹا دے۔ ہم سے پہلے بہت ہی بڑے طاقتور ڈائنوسورز رہے ہیں جن کی ہڈیاں اب نکلتی ہیں، کیسا گئے آج تک دنیا والے سمجھ نہیں سکے۔ اتنے بڑے جانور، کئی تھیوریز ہیں، کئی تھیوریز ہیں کہ کیا باہر سے ایک شہاب آیا، شاید ایک میٹیور آیا جس کے نتیجے میں وہ پورے مر گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی غذا کافی نہیں تھی اس لیے مر گئے۔ ایسے اور کئی تھیوریز بنی ہیں، لیکن کسی کو یقین سے نہیں معلوم ہو کہ کیوں ختم ہو گئے۔ تو جب ان کو ایسے سمجھ سکتا ہے کہ ان کا کوئی وجود کیسے مٹا پتہ نہیں چلا، تو ہم آپ کیا ہیں؟ جب چاہے جیسے چاہے، ہمارے لیے جیسے ہمارے ذہن کا کوئی منظر ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کا تصور کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کا، موٹر سائیکل کا، چھوٹے بچے سائیکل کا تصور کر رہے ہیں، دماغ یہاں پر بیٹھے ہوئے، جیسے ہم اپنے دماغ سے وہ تصور ہٹا دیں گے، وہ دماغ میں آنے والی تصویر ہٹ جائے گی یا نہیں ہٹے گی؟ جو چھوٹے بچوں کی سائیکل ہے، ان کے ذہن سے سائیکل کا تصور ہٹے گا تو سائیکل ذہن سے ہٹ جائے گی۔ بڑوں کے لیے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر ہے، جیسے وہ تصور موٹر سائیکل کا اب ان کے ذہن سے ہٹا، وہ جیسے ہٹا وہ ذہن کی تصویر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے ویسی ہے، اس کی سوچ کا نتیجہ اس کی تصویر ہم ہیں، اس کی تصویر ہمیں جس دن چاہے گا وہ تصویر کو مٹا دے گا، نئی تصویر آ جائے گی، کن فیکون کا مالک۔ اتنا آسان ہے اس کے لیے، جتنا آسان ہمارے لیے اپنے تصور سے کوئی چیز کا ہٹا دینا ہے، اتنا آسان اللہ کے لیے خلقت کو ختم کر دینا ہے، اتنا ہی آسان۔ یہ ہم سمجھیں، جب اس کی عظمت سمجھ میں آنے لگے گی کچھ تو ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اہل بیت ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، یہ اس قسم کی عبادتیں کیوں ہوتی ہیں، کیوں علی کے منہ سے لوگوں نے یہ نکلتے ہوئے سنا ہے کہ کتنا لمبا سفر ہے اور علی کے پاس کوئی توشہ نہیں ہے۔ علی کسی کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، علی نے آنکھ سے اپنے دل کی اللہ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے ویسی عبادت ہوتی تھی، اس لیے ویسا کردار نکلتا تھا، اور علی کے اس دور کے چاہنے والوں کا کردار بھی ایسی ہی تھا۔ وہ اللہ میں ڈوبی ہوئی شخصیت، وہ اللہ میں ڈوبی ہوئی شخصیتیں تھیں۔ اس دور میں جتنی ضرورت اللہ میں ڈوبی ہوئی شخصیتوں کی تھی، اس سے زیادہ ضرورت آج اللہ میں ڈوبے ہوئے شخصیتوں کی ہے، کیونکہ آج تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے
کہ اللہ کے ساتھ ربط کیسے جڑتا ہے. دنیا سے ربط اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میری دنیا فراہم ہو جائے گی تو میری آخرت تو فراہم ہو ہی گئی اگر ہے تو. یہ ہونے والا نہیں ہے. آخرت دنیا سے زیادہ محکم چیز ہے. والآخرت خیر وابقا، قرآن کہہ رہا ہے. آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو ہمارے اندر اگر ہم جا کر ٹٹولیں تو یہ سب کچھ ہم کو اپنے اندر مل جاتا ہے. منسوب ہے مولا سے ایک شعر، اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، مولا متقیان سے یہ شعر منسوب ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم ایک معمولی چیز ہو جبکہ تم میں ایک پورا عالم پوشیدہ ہے. یہ مولا کہہ رہے ہیں، اب میرے میں نہیں کہہ رہے، تم میں کہہ رہے ہیں. سب تم کیا گمان کر رہے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جرم ہو، ایک چھوٹی سی باڈی ہو، جبکہ تم میں ایک بڑا عالم چھپا ہوا ہے، ایک ورلڈ، ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. اپنے من میں دیکھ کر پا جا چراغ زندگی، اقبال کا ہے، اپنے من میں دیکھ کر پا جا چراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اندر دیکھ لے تو کیا ہے، پھر میں سمجھ میں آ جاؤں گا. پھر مولا کا وہ قول، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آئینے سے آگے دیکھنا پڑے گا، آئینے سے آگے دیکھنا پڑے گا. اگر نہیں دیکھیں گے تو اپنی حقیقت نظر نہیں آئے گی. جب اپنی حقیقت نظر نہیں آئے گی تو پھر اللہ نظر نہیں آئے گا. اللہ انسان کو اپنی حقیقت دکھا نہیں پائے گا کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے. مگر جب اسے پتا چل، اس لیے آیت میں نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا آیا ہے، ہم اسے آزمائیں گے اور پھر ہم نے اسے نتیجتاً سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا ہے. یا لیتنی کنت ترابا، قرآن کی آخری آیت، اے کاش کہ میں مٹی ہی رہتا. یہ سب اگر مجھے طے کرنا ہے، یہ سفر مجھے طے کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اللہ کو پہچاننا ہے، تو اس سفر سے تو بہتر تھا کہ میں مٹی ہی رہتا. یہ آواز قیامت کے دن مجرمین، برے لوگوں کے منہ سے نکلے گی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، آیتوں کے بعد آیتیں ایڈ ہو رہی ہیں، معاف کرنا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو مٹی سے بنائے. اور ایک آدمی قیامت کے دن کہہ رہا ہے کاش کہ میں مٹی ہی رہتا. یعنی یہ انسانی کمال کا جو سلسلہ چلا وہ ہے کاش میرے تعلق سے نہ چلتا ہوتا، میں مٹی کا مٹی رہتا، مالک مجھے کیوں بنا دیا. اور دوسرا ہے کہ شکر پہ شکر کہہ رہا ہے کہ مالک تو نے مجھے بنایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. قصوں میں ملتا ہے، بہت سے قصے دین میں شامل ہو گئے ہیں، تاریخ میں. کچھ قصے شاید تاریخ کا حصہ بھی نہ ہو، کچھ قصے ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا حصہ بھی نہ ہو، آ گئے ہو، مگر اخلاق کو بلند کرنے کے لیے کام آتے ہیں. جناب مریم کے انتقال کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم پھر واپس دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ تو وہ بلند خاتون نے کہا کہ ہاں جانا چاہتی ہوں، گرمیوں کے روزوں کے لیے اور سردیوں کی نماز کے لیے جانا چاہتی ہوں. وہ گرمیوں کے روزوں کے لیے، وہ سردیوں کی نماز کے لیے. تو دنیا کس کے لیے؟ گرمیوں کے روزوں کے لیے. کس کے لیے؟ مریم کے لیے.
جو فخر مریم ہے پھر اس کے لیے دنیا کی زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی خاص معنی نہیں رکھتی. جب فاطمہ سے کہا گیا کہ میرے بعد تم سب سے پہلے میرے پاس آ جاؤ گی تو مسکرا دیتی. اتنا اچھا شوہر، اتنے اچھے بچے، اور موت کا ذکر آئے اور فاطمہ مسکرا دے. وہ فاطمہ حسین جیسے کی ماں بن سکتی. اور حسین اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں وہ دامن میں بزرگ ہوا ہوں کہ جو مجھے یہ بیعت کرنے سے روکتا ہے. میرے لیے ذلت کی زندگی نہیں ہے. حیات من الذلہ، ہمارے سے ذلت نزدیک آنے کو بھی ڈرتی ہے. یہ کیفیت اس لیے کہ زندگی اور موت کے مفہوم کو سمجھنا سب سے بڑی اچھی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے. اور وہ جب تک اللہ نہ سمجھ آئے جس حد تک ہمارے لیے مقدور ہے، تب تک زندگی کا معنی سمجھ میں آئے گا، نہ موت کا معنی سمجھ میں آئے گا. اب آپ بتلائیے کہ جس کو نہ زندگی کا معنی سمجھ میں آئے اور نہ موت کا معنی سمجھ میں آئے، وہ ترقی کا معنی کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ موت اور زندگی کے درمیان ہی تو ترقی ہے. شاید نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ. زندگی کیا ہے نہیں معلوم، موت کیا ہے نہیں معلوم. چیک بس کا شعر، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اعضاء کا پریشان ہونا. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. اب شعر ہے، بچوں کے لیے مشکل ہے. زندگی کیا ہے؟ مختلف ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مختلف منرلز کا جمگٹھا. موت کیا ہے؟ یہ سب منرلز کا اور ایلیمنٹس کا اور کمپاؤنڈز کا پھر سے الگ الگ ہو جانا. یہ مفہوم زندگی اور موت کا رکھ کر کامیابی کا تصور لا دیجیے. زندگی مادی چیزوں کا امتزاج ہے، مل جانا ہے، مست ہونا ہے، اور موت انہی کا پراگندہ ہو جانا ہے. اب اس سے آپ لائیے ترقی کا ڈیفینیشن، کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. اور اب آپ لائیے دین والا ڈیفینیشن زندگی کا، آزمائش کی بات، اور پھر موت، اور پھر آخرت کو. آپ کو ہر چیز کرسٹل کلیئر نظر آئے گی. تو اب بتلائیے انسانی ترقی میں دین کا کردار کم ہے یا زیادہ؟ یا اور کوئی فکر ہو بھی سکتی ہے کہ جو انسانی ترقی کی ضامن ہو؟ اور جب نہیں ہو سکتی اور لوگ اسے تلاش کرنے جا رہے ہیں تو وہ آیا عقل مند ہے یا بیوقوف؟ یہ پورے سوالات ہم کو اپنے سے کرنے ہیں. یہ محرم انہی سوالات کو اٹھانے کا اور ان کے جوابات دینے کا مہینہ ہے. یہ محرم انہی سوالات کو اٹھانے کا اور ان کے جوابات دینے کا مہینہ ہے. کیوں کہ انہی بنیادوں کو محکم کرنے کے لیے حسین کا خون بہا ہے. حسین کا خون بہا ہے، حسین کی اولاد کا خون بہا ہے، حسین کے احباب کا خون بہا ہے، جگر گوشہ رسول کا خون بہا ہے، جگر گوشہ علی و فاطمہ کا خون بہا ہے. اور یہ سوالات اس خون سے نکلتے ہیں کہ کیوں یہ خون بہایا گیا. اسلام اس حد تک خون کے بہنے اور کسی کے مارے جانے پر توجہ کرتا ہے. وَالْمَوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا کیا گناہ تھا کہ جو تجھے دفنا دیا گیا تھا. عرب جاہلیت کا بچی اگر پیدا ہوتی تو اسے دفنا دیتا تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس دفنائی ہوئی بچی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا، تجھے کیوں دفنایا گیا. یعنی ان لوگوں کو ہلایا جا رہا تھا جو دفنا رہے تھے. رسولی کے آنے کے بعد یہ سسٹم ختم ہو گیا. کیوں؟ اس طریقے سے ذہنوں کو ہلایا گیا. اس طریقے سے اب جب رسول کی خود کے نواسے کا خون بہایا جا رہا ہے تو قرآن کیا نہیں کہے گا، جو خود قرآن نازل ہے.
سب سے پہلی قربانی جو کربلا کے سلسلے میں ملتی ہے وہ قربانی مسلم ابن عقیل. جب خطوط مکے میں جمع ہونے لگے ہزاروں کی تعداد میں خطوط جمع ہونے لگے اور اصرار ہونے لگا زیادہ تر کوفے سے کہ ہم بغیر امام کے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری ذمہ داری قبول کریں اور اللہ کے نام پر آپ کو بلایا ہے. امام نے مسلم کو بلایا, کہا مسلم اور وہاں کی حالت دیکھ کر مجھے خبر دو, اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں تو مجھ سے کہنا اور میں پھر خود وہاں پر آ جاؤں گا. مسلم نے یہ سفر شروع کیا وسط ماہ رمضان. حسین آخر ایام رجب میں مدینے سے مکہ آتے ہیں تو شاید ابتدائے شعبان 1-1.5 مہینے کے فاصلے میں یہ حالات بنے کہ ہزاروں کی تعداد میں مکے میں خطوط آنے لگے, زیادہ تر کوفے سے. اب درمیان رمضان مسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی. مسلم مکے سے نکلے, مدینے آئے, مدینے سے 2 گائیڈ کو لے کر, 2 رہنماؤں کو لے کر وہ کوفے کی طرف جانے کے لیے نکلے کوئی خفیہ راستے سے. ہوا یہ کہ راستہ انہوں نے گم کر دیا, اور صحرا میں راستہ گم کرنے کا مطلب آپ پانی سے کہاں ہیں, کتنی دور ہے آپ کو پتا نہیں, اور جو ذخیرہ پانی کا تھا وہ ختم ہوا. 2 ساتھی مسلم کے پیاس سے مر گئے. مسلم بڑی مشکل سے کسی آبادی تک پہنچ سکے, جان بچا لی, لیکن وہاں سے خط لکھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, آپ بہتر ہے کہ کسی اور کو انتخاب کر لیں. فقط ایک جملہ امام نے جواب میں لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ڈر کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہ رہے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں راستے کو ادامہ دو اور کوفے کو جاؤ, بس ایک ہی. یہ امام کا قول ہے, زیادہ تفصیل نہیں. تم ڈر رہے ہو, نہیں جانا چاہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں جاؤ, پتا. آمادہ ہو جاتے ہیں, چلتے ہیں, اور شوال کی 5 تاریخ کو کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور ظاہراً مختار کے گھر پر قیام کرتے ہیں. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں مسلم فوراً خط لکھتے ہیں امام کو کہ حالات سازگار ہیں, لوگوں نے بیعت کر لی, آپ تشریف لا سکتے ہیں. یہ خط کے لکھنے کے 27 دن بعد مسلم کو شہید کر دیا گیا. 27 دن پہلے یہ حالت کہ لوگوں کا ہجوم ہزاروں کی تعداد میں بیعت کے لیے, اور 27 دن بعد یہ حالت کہ کوئی مسلم کا پوچھنے والا بھی نہیں. ایمان اتنی آسانی سے لوگوں کے ذہنوں سے دور ہوتا ہے اگر اس کی بنیادیں محکم نہیں ہوتی. مشکل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کوشش کے ساتھ وہ اپنے آپ کو باقی حرکت کو رکھنے کے لیے ہانی کے گھر جاتے ہیں, ہانی ان کو پناہ دیتے ہیں. ہانی کے پاس ایک مرتبہ ابن زیاد, ہانی کی طبیعت, ہانی ابن عروہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مزاج پرسی کے لیے آتا ہے. مسلم سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مزاج پرسی کے لیے آئے تو تم اس پر حملہ پیچھے سے کر دینا. وہ آتا ہے, مزاج پرسی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. مسلم حملہ نہیں کرتے. جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم نے حملہ نہیں کیا تو کہا کہ میں نے رسول سے روایت سنی ہے کہ مومن پیچھے سے حملہ نہیں کرتا. پیٹھ کی طرف سے حملہ اس حد تک شریعت کی حفاظت, اس کو کربلا کہتے ہیں. کربلا
دین کے اصولوں کو باقی رکھ کر رچی گئی داستان ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پر چھوٹی چیز کو دین کی دیکھا گیا ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے، تو حسین کے نمائندے ہونے کے ناطے مسلم نے اس کو غلط سمجھا کہ رسول کی روایت کی مخالفت کی جائے، اور مخالفین نے ہر رسول کی روایت کی مخالفت کی۔ مخالفین نے ہر رسول کی روایت کی مخالفت کی، اور انہوں نے ہر رسول کی روایت اور آیت قرآنی کی حفاظت کی اور عمل کیا اس پر۔ تو یہ حال ہوا کہ جب پتا چل گیا کہ ہانی کے گھر مسلم ہیں تو ہانی کو بلوایا گیا اور کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم کو تم حوالے کر دو۔ انہوں نے انکار کیا، کہا کہ میں اپنے مہمان کو جانے کو کہہ سکتا ہوں، آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بہت سمجھایا گیا، نہیں مانے۔ اس کے بعد ہانی کو پیٹا گیا، ہانی کی ناک سے خون بہنے لگا، سر پر زخم آ گیا، لیکن ہانی اپنی جگہ پر اٹل رہے کہ میں مسلم کو حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ مسلم ہانی کے گھر سے نکل جاتے ہیں، ہانی کا قبیلہ جمع ہوتا ہے دربار میں، اور دربار کے اطراف تو قاضی شرح کو ابن زیاد بلا کر کہتا ہے کہ جا کر کہہ دو کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا، زندہ ہے۔ قاضی شرح کے یہ کہنے پر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھوج شروع ہوتی ہے مسلم، کسی خاتون کے گھر پر پناہ ملتی ہے، ایک مدت کے بعد وہ بھی پتا چل جاتا ہے کسی جاسوس کے ذریعے سے اور اس کے بیٹے کے بتلانے سے کہ ایک شخص ہمارے یہاں ہے جو ایسا ہے۔ محاصرہ ہو جاتا ہے، اب مسلم اکیلے اور فوج تیار۔ کوفے کی گلیوں میں جس حد تک طاقت تھی مسلم نے مقاومت کی، حوصلے سے لڑے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پیٹھ دیوار کی طرف تھی اور محاصرہ ہو چکا تھا۔ مسلم کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر کر دربار میں لے جایا گیا، پھر یہی کہا گیا کہ تم کو اختیار ہے کہ تم اس کام سے اپنے آپ کو الگ کر لو، حسین سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ مسلم نے انکار کیا، مسلم نے انکار کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہا کہ تم کو موت ملے گی، کہا مجھے راضی ہے، مگر ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد کو بلایا گیا، عمر سعد سے وصیت کی۔ اس دربار میں سب سے قریب مسلم کے عمر سعد تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے روابط کیسے تھے۔ کہا کہ دیکھو میرا یہاں پر کچھ قرضہ ہے، اس کو ادا کر دینا میرے مال سے جو مدینے میں ہے، اور مجھے مار ڈالنے کے بعد تم میرے جنازے کو دفن کر دینا، اور دیکھو امام حسین کو اطلاع کر دینا کہ یہ حالات بدل گئے ہیں، وہ ادھر نہ آئیں۔ یہ تینوں باتیں عمر سعد نے ابن زیاد کو منتقل کی۔ اس کے بعد قصر کے چھت پر لے جا کر اس انسان کے ذریعے سے ضرب لگائی گئی کہ جسے لڑتے وقت مسلم نے زخمی کر دیا تھا۔ بکیر کو بھیجا گیا کہ تم کو زخمی کیا ہے، اب تم جا کر ان کو مار ڈالنا۔ تو پہلا جب وار کیا مسلم نے کو بکیر نے، تو مسلم نے ایک ہی جواب دیا، یہ خراش سے کیا ہونے والا ہے، اس خراش سے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری مرتبہ ضرب لگا کر شہید کیا مسلم کو، اور اس کے بعد مسلم کا سر کوچے میں پھینک دیا گیا قصر کے سامنے۔ لیکن بلندی دیکھیے، جب یہ قصہ جا کر ابن زیاد کو سناتا ہے، کہتا ہے کہ یہ متانت اور یہ کیفیت، مرنے کے لیے تیار، مرتے وقت کے پہلے ضرب کو خراش کہہ رہے ہیں۔ یہ جذبہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ آپ چاہے حر کو دیکھیں، حبیب کو دیکھیں، یا ششمہ اصغر کو دیکھے، حسین کی شان تو کچھ اور ہی ہے۔ کربلا رونے کے لیے بہت سے مناظر پیش کرتی ہے، سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ مناظر پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں وہ کیفیت رونے والی بھی ایجاد کرے اور وہ کیفیت سمجھنے والی بھی ایجاد کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔